جواب دیا ہے میں نے، ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے، اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، تو کریں پھر ہم اتنی محبت۔ ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے، ہم نہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے، حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ہم صرف زبان کھول رہے ہیں۔ تو جتنی حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے نا، ہم نے حضرت علی سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس غلطی پہ ہمیں معاف کرے، کیونکہ یہ میں نے جو آپ کو کمپیریزن کرایا اس میں تو میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ بے لگام ہو جائے، شتر بے مہار ہو جائے، اور اس کو یہ فکر ہی نہ رہے اور آخرت میں جواب دینا ہے ہر جملے کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی جملہ زبان سے نکل رہا ہے فرشتے اس کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ لیکن جب اس ساری چیزوں سے وہ بے فکر ہو جائے نا، پھر وہ بے لگام ہو جائے، جو اس کے منہ میں آئے وہ بولتا جائے، اور بغض صحابہ میں یہاں تک گر جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی سخت جملہ غصے کی حالت میں کہہ دینا، اس کو وہ دلیل بنا لے کہ اگر انہوں نے کہا تو ہم کیسے نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس شخص کو دیکھیں، یہ بڑا ہی مضل، ضال اور مضل، گمراہ اور گمراہ کرنے والا شخص ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے، اور بڑی اپنی طرف سے اس نے کہا کہ میں بہت بڑا مارکا مارا نا۔ بھائی، کیا آپ کا یہ اصول کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معیار بنا لیا ہے کہ وہ جتنی محبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے، کیا آپ کا یہی اصول تمام صحابہ کے لیے ہے یا صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ اور آپ نے قنوت کرنے کو معیار بنا لیا ہے محبت کا یا بغض کا یا جنت اور جہنم کا معیار بنا لیا ہے کہ اس پر فیصلہ ہوگا؟ تو اوپر یعنی عبد الرحمن بھائی نے اس کی وہ ایک ہنٹ بھی دے دیا بڑی خوبصورت بات کے ساتھ، جو میں پہلے ہی عرض کرنے والا تھا کہ جیسے مجھے وقت ملے گا میں اس کا جواب دوں گا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو سب کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں دونوں ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ اب مرزے کے نزدیک سب کا ترجمہ لانتے اور گالیاں ہوتا ہے، تو کوئی شخص کہے نا کہ پھر میں مرزا یہ بھی کہے کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور وہ کتنی کرتے تھے کہ انہوں نے ان کو سب کیا، تو لہٰذا میں بھی سب کرتا ہوں، لہٰذا میری محبت ان جیسی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قنوت والی روایت کو دلیل بنا کر کے انہوں نے اگر قنوت کیا تو ہم بھی قنوت کر لیں، ہم بھی اتنی محبت کریں۔ بھائی، ان کا آپس کا ایک ذاتی معاملہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجتہادی معاملہ تھا، وقتی طور پر ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے فوراً بعد اگلے ہی سال حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیعت نہیں کر لی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خلافت ان کے سپرد نہیں کر دی ہے؟ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں، چھوٹی سی عمر کے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بیان ہی اسی طرح پوری ہوئی، اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کر دی۔ جو مرزا جو ہے صلح حسن کی شرائط پیش کرتا ہے مختلف کتابوں سے، جس کی وہ سند نہیں پیش کرتا، ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اور بیعت کر لی ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو حسن ہے، وہ جتنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے میں بھی اتنی کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا اور ان سے بیعت کی اور صلح کی، میری بھی ان سے صلح ہو گئی، اور میں بھی ان کی بیعت کو مانتا ہوں، اور میں جو ہے کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر پر بٹھا کر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کرائے گا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2704۔ تو کیا خیال ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اگلے ہی سال صلح کر لی علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد، مرزے کی آج تک صلح نہیں ہو سکی۔ تو پھر صحیح کہا کسی نے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ سردار تھے، سرداروں کے فیصلے تو اونچے لوگوں کو، سرداروں کو ہی سمجھ آتے ہیں، ان جیسے چوڑوں کو کیا سمجھ آئے گا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات، یہ دیکھیں مرزا کا دجل الفریب کیسے کہتا ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی محبت کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے میں بھی اتنی کرتا ہوں۔
یہاں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لشکر میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنتی قرار دیا، اور وہ پہلے بھی رسول اللہ کی زبان سے بھی جنتی تھے، اشرم مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مرزا جو ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جمل اور صفین والوں کا جرم جو ہے وہ خارجیوں سے بھی بڑا تھا۔ جی علی بھائی، اگلا سوال حافظ اسد بھائی کا فیصلہ آباد سے تھا۔ وہ پوچھے تھے کیا حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنا رجوع کرنے کے بعد بھی باغی ہیں؟ یہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے، ہم تو اس نظام رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے، لیکن آج کی ڈیٹ میں جب بات ہوگی تو باغی تو ہمیں کہنا ہوگا پولیٹیکل ٹرم میں، اور اسے کوئی گستاخی نہ بنائے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ سے تو ٹکر نہ لو۔ نبی الاسلام نے باغی جماعت ڈکلیئر کیا ہے حضرت عمار کے قاتلین کو۔ اب یہ کہنا کہ وہ تو حضرت عمار کے قاتلین تو جنگ صفین لڑنے والے تھے، تو اس میں جنگ جمل والے کیسے آ گئے؟ بھائی جنگ جمل والے تو پہلے آئے ہیں۔ حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کی ہے نا حضرت معاویہ کے اوپر، کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر آئے تھے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جنگ جمل جو ہے نا، یہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے، اس کی وجہ سے حضرت علی کو مدینے سے جانا پڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر اس ایک پورشن میں اگر جرم کی انٹینسٹی دیکھیں نا، ایک پورشن میں اوورال تو سب سے زیادہ جرم کی انٹینسٹی صفین والوں کی ہے۔ میرے نزدیک تو وہ خوارج سے بھی زیادہ ایک انٹینسٹی بنتی ہے، میرے نزدیک تو وہ خوارج سے بھی زیادہ ایک انٹینسٹی بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ والی اگر ایک پورشن کنسیڈر کریں نا، تو اس میں جنگ جمل والوں کی جو انٹینسٹی ہے نا جرم کی، وہ صفین والوں سے بڑی ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ان سے صحابہ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جتنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کرتے تھے، تو میں بھی ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے برابر محبت کرتا ہوں، یا جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ تھا میں بھی ویسا رویہ اپناتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا، باوجود اس کے کہ وہ ان کے مخالف لشکر میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ ان کا جرم جو ہے وہ خارجیوں سے بھی بڑا تھا۔ تم بتاؤ تمہارا معیار کیا ہے؟ اتنا دجل اور فریب کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں جتنا علی رضی اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے۔ خود روایت بیان کی ہوئی مرزا نے مستدرک للحاکم کی کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے اوپر کہا کہ ہم دونوں جنت کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، خود مرزا نے روایت بیان کی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو باوجود اس کے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جمل میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کو جنتی بشارت دی، کہا یعنی جنتی ان کو ماننا ہے جو رسول اللہ نے بھی ان کو جنتی کہا تو عشرہ میں سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، اور مرزا نے خود روایت بیان کی، اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ جمل اور صفین والوں کا جرم خارجیوں سے بڑا تھا، ان کو مجرم قرار دیا، وہ ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں اور ان کو مجرم قرار دیتا ہے۔ پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ نے کوئی ایک جملہ کہا ہو تنقیص کا، توہین کا، بالکل ثابت نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دنیا آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ تو بھائی تمہارا معیار کیا ہے؟ تمہارا معیار کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف لشکر میں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو جو ہے وہ جہنمی قرار دیا ابن جرموز کو، خود مرزا نے روایت بیان کی ہے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو دونوں کو کہا، کیونکہ جمل میں تھے، دونوں کو کہا کہ ان کا جرم خارجیوں سے بھی بڑا ہے۔ اب یہاں سے آپ اس کے دجل و فریب کا اندازہ لگائیں کہ یہ صرف اس کا بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس اصول پر یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پرکھے اور یہی اصول اس کا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہو۔